میجر ریٹائرڈ میسم رضا بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. پہلے میسم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو آج کی اوور آل سچویشن ہے, جو ابھی تک پاکستان میں ہوا, جس طرح سے پاکستان کی جانب سے اب ریٹیلیٹ کیا جائے گا, اس پر کیا کامنٹ کریں گے, پھر آگے بڑھیں گے. دیکھیں, کل جو بھارت کے اندر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا, اس کے بعد تمام دفاعی ماہرین نے یہ بات اسی وقت کر دی تھی کہ یہ ایک پاکستان کے اندر دہشت گردی کا پیش خیمہ ہے. اور چند ہی لمحے بعد اس کے آپ نے بانا والی ایپیسوڈ دیکھی کہ جو بچوں کے ساتھ انہوں نے ایک نہاتے بچوں کے ساتھ دہشت گردی کرنے کی کوشش کی, اور جو کہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے اس کو بربخت کارروائی کر کے ناکام کیا. ابھی بھی اس وقت جب میں اور آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, 3 دہشت گرد موجود ہیں ابھی بھی. 3 دہشت گرد موجود ہیں, اور وہ تواتر کے ساتھ رابطے میں ہیں افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ. ان کی تمام کنورسیشن جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور وہ پوری دنیا کے سامنے اب آنے والی ہے. اور اب یہی وہ وجہ تھی کہ جو ہمارے دوست ممالک تھے, چاہے وہ دوحہ تھا, چاہے وہ استنبول تھے, اور کئی دوست ممالک تھے جو افغانستان کو ایک ریٹن ایگریمنٹ پہ لانا چاہتے تھے, جس کے نہ آنے کی وجہ آج سامنے آ گئی ہے. کیونکہ بھارت افغانستان اس وقت اپنی ساری ڈکٹیشن جو ہے وہ دلی سے لے رہا ہے, اور جب آپ نے اپنی پراکسی جو ہے وہ دلی کے تھرو لڑنی ہے, اور جب اپنے چند سکھوں کے پیچھے نہ صرف اپنا ایمان بیچنا ہے, مگر بلکہ اپنے اس ہمسائے کے ساتھ بھی بدامنی کے ساتھ رہنا ہے جس نے 50 سال آپ کو اپنی جان اور مال کا داؤ لگا کے آپ کو ہوسٹ کیا. 2.3 ملین افغانی مہاجرین کو آپ نے 5 ڈیکیڈ کے لیے ہوسٹ کیا. تو اس کے جواب میں جو پاکستان آج دیکھ رہا ہے, اب یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہر صورت اپنی عوام کے تحفظ کے لیے, اپنے ملک کی سوورینٹی کے لیے, اب اس لینگویج میں جواب دیا جائے گا جو لینگویج یہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے. صحیح. اچھا میزم صاحب, ابھی ریسنٹلی ہم نے مارکہ حق جیتا پوری دنیا کے سامنے, جو پاکستان کی کامیابی ہے, اور پھر پاکستان کے لیے جو لوگوں کا سٹانس تھا, جو سٹیٹمنٹس تھے, وہ ہم نے یکسر تبدیل ہوتے دیکھے. خاص طور پہ اگر ہم سب سے بڑی دنیا کی پاور کی بات کریں, امریکہ کی بات کر رہی ہوں, تو جس طریقے سے صدر ٹرمپ کی جانب سے بار بار پاکستان کی فیلڈ مارشل کی, ان کے کاموں کی تعریف کی جا رہی ہے, شہباز شریف صاحب کی تعریف کی جا رہی ہے, وہ ایک طرف. لیکن اب جو سچویشن دوبارہ سے جنم لے رہی ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی انٹروین کر سکتا ہے؟ ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ جب یہ مارکہ حق والا ایشو تھا اس وقت بھی ہم نے کہا کہ کشمیر والے ایشو پہ بات کریں گے, پھر وہ ایشو ایک طرف ہو گیا, پھر سے یہ واٹر ٹریٹی والا معاملہ ہوا, وہ ایک طرف ہو گیا, اب یہ دہشت گردی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر ہمیں پوری دنیا کے بڑے ممالک کو آن بورڈ لینا چاہیے, اور ان کو ایک بار پھر سے توجہ یہاں پر دلانی چاہیے کہ پاکستان میں یا اس خطے میں کیا ہو رہا ہے جو پورے خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہے؟ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس امر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر یہ درد کو لنج ہے کیا بھارت کو کہ وہ پاکستان کے اندر یہ کروانا چاہ رہے ہیں. یہ کون سی ہفکی ہے جو اس کا مٹنے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ وہ پاکستان کی ترقی ہے جس کا جو آپ نے ذکر کیا کہ جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ بار بار پاکستان کے ساتھ اپنی انسیت کا اور انٹرسٹ کا اظہار کر چکے ہیں. اب پاکستان کے اندر دنیا کی انویسٹمنٹ آنے والی ہے. پاکستان ریئر ارتھ منرل کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے جا رہا ہے, مائننگ کی انڈسٹری کو پروموٹ کرنے جا رہا ہے. پاکستان ایک بہت بڑا اب ایک مرکز بننے جا رہا ہے کاروبار کا. یہ چیز کسی بھی صورت میں بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے, مگر اب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اب یہ سپر پاورز کو, اب امریکہ کو اب یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا انہوں نے اب دہشت گردی کو پنپنے دینا ہے اس میں, کیونکہ دہشت گردی وہ وبا ہے جس کا نہ تو کوئی مذہب ہے, نہ کوئی ریجن ہے, نہ کوئی ملک ہے, نہ کوئی گروہ ہے, اور نہ ہی کوئی ایفیلیشن ہے. یہ ایک وہ وائرس ہے جو کورونا کی طرح جب ایک سائڈ سے پھیلے گا تو وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کرے گا. صحیح. جی میسم صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑا سا ڈسٹورشن ہے آپ کی طرف, مجھے سن سکتے ہیں آپ؟ کچھ ایکو ہے, تھوڑی سی ایکو ہے, کیونکہ آپ شاید واٹس ایپ پہ کال آئی ہے. ٹھیک ہے.
صحیح ہے. اب میثم صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم کچھ عرصے پہلے کی اگر بات کریں، جس طرح سے آرمی پبلک اسکول کے اندر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے اٹیک کیا گیا، بچوں کو یرغمال بنایا گیا. دوسری جانب اب یہ وانا ہے، کیڈٹس اندر موجود ہیں، آپریشن تو جاری ہے، لیکن اس وقت بھی جس طرح سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ابھی تک جب تک ہم بات کریں 3 دہشت گرد اندر موجود ہیں. یہ بہت بڑا خطرہ ہے یقینی طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کیڈٹس اندر موجود ہیں. 500 سے زائد کیڈٹس بتائے جا رہے ہیں جن کو بھی باہر نکالنا ہے، جن کی بحفاظت ہمیں واپسی یقینی بنانی ہے. تو وہ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر آپریشن تو جاری ہے لیکن کتنا اس میں وقت لگ سکتا ہے، کتنا زیادہ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ جو اس طرح کے محصور آپریشن ہوتے ہیں، ان میں جو موقع کے اوپر موجود سیکیورٹی کے آفیسرز ہوتے ہیں، کمانڈرز ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، یہ اس سچویشن کا بہت بخوبی با علم ہوتے ہیں اور وہ اسی کے حساب سے اس چیز کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات اس طرح کے آپریشن میں جو تیزی ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اب اگر دہشت گرد محصور ہیں تو ایک بیسک ٹیکٹس ہے کہ ان کو محصور رہنے دیں. آپ ان کو بریک ڈاؤن کریں، آپ ان کی سپلائی لائن کٹ آف کریں، آپ ان کی آج اس وقت اگر موبائل کے ساتھ وہ اگر اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں ہیں تو آخر وہ وداؤٹ چارجنگ وہ بیٹریز کتنا دیر چلیں گی؟ آپ بغیر سپلائی کھانے کی وہ کتنی دیر سروائیو کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کو بریک ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ان کو محصور کر لیا گیا ہے اور بڑی مہارت سے ان کو محصور کیا گیا ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی سیکیورٹی فورسز کی ان جوانوں کو، ان افسران کو، کمانڈرز کو اور اسکول کی انتظامیہ کو، جنہوں نے کیڈٹ کالج کی انتظامیہ کو، جنہوں نے اپنے جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا، ان کو مارا اور ان کو محصور کیا. اب جبکہ وہ محصور ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ پبلک پوری دنیا کے سامنے ہمارے پاس ایک بہت بڑی ایویڈنس ہے کہ کس طرح یہ بھارت جو ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی پاکستان کے اوپر مسلط کر رہا ہے. جی ٹھیک. اچھا، آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کسی اور وار کی طرف اشارہ کریں، ہو سکتا ہے کہ ایسا، کیونکہ مودی کی جانب سے تو بار بار یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، کوئی چھوٹا سا بھی اٹیک ہوتا ہے وہ پاکستان پہ حملے کا فوراً سے الزام لگا دیتا ہے. ابھی جو ریسنٹ بہت بڑا اٹیک ہوا ہے ریڈ فورٹ کے سامنے، میں اس کا بھی ذکر کر رہی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی اٹیک ہوئے ٹائم نہیں ہوا، کچھ منٹ نہیں گزرے ہیں اور فوری طور پہ جو الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر لگا دیا گیا. نہ صرف ان کی جانب سے، ان کی قیادت کی جانب سے، بلکہ جو آس پاس وہاں پر عوام موجود تھے وہ ہمارا نام لے کر کہہ رہے تھے کہ اس طرح سے ہوا ہے، جس کو یہ اکثر مسترد کیا گیا پاکستان کی جانب سے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ کی جا سکتی ہے سرحد پار سے؟ جی بالکل، میں پوری طرح یہ سمجھتا ہوں ایز اے ڈیفینس اینالسٹ کہ اس چھیڑ چھاڑ کے لیے بھارت کے پاس ایک موقع کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت وہ جس ہفتگی کا سامنا کر رہا ہے، اسپیشلی مئی کے جنگ کے بعد، جو اس وقت ان کو اپنی عوام کے سامنے ایک جو انہوں نے 25 سال میں ایک غبارے میں ہوا بھری تھی کہ بھارت جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی دفاعی طاقت ہے، تیسری بڑی اکانومی کی طاقت ہے اور پاکستان 10 گنا چھوٹا ہے، پاکستان ختم ہو چکا ہوا ہے، پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، پاکستان کی آرمی پروفیشنل آرمی نہیں. تو جو سارے غبارے کی ہوا جو پھٹی اور وہ غبارہ پھٹا، تو اب ان کی جو گورنمنٹ ہے. اچھا میثم رضا صاحب، قطع کلامی کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.